ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ 14 پاروں کی تفسیر مکمل ہوئی، تقریباً 12 سے 13 سال کا یہ عرصہ گزرا، اور اس طویل سفر میں یہ 14 پارے مکمل ہوئے، اور آج یہ 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ ابھی جو 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جو تلاوت ہوئی، یہ آیت معراج کے نام سے مشہور ہے، اور اس آیت کریمہ کو آپ حضرات بارہا سنتے بھی ہیں، اور اس کی تفسیر اور مکمل واقعہ معراج اس حوالے سے میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا بھی ہے۔ مختصراً کچھ چیزیں آج کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور سفر معراج سے واپس آئے، اور آپ نے اپنے سفر معراج کی اطلاع لوگوں کو دی، تو کفار مکہ نے پہلے تو طرح طرح کی باتیں اور آزمانے کے لیے الگ الگ مطالبے کیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی ساری باتوں کا تسلی بخش جواب دے دیا، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا ان لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی یہ ابتدائی 14 آیتیں نازل فرمائی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سفر معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے تو معراج کئی مرتبہ ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو 34 معراجیں ہوئی تھیں، جن میں سے 11 معراج نماز کی حالت میں ہوئیں، 11 معراجیں آپ کو خواب کی حالت میں ہوئیں، اور 11 معراجیں یہ عام حالات میں ہوئیں۔ یہ جو باقی 33 معراجیں ہیں ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، یہاں پر اس معراج کا ذکر ہے جو عالم بیداری کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر یہ مقدس سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، آسمانوں اور لامکاں تک کا جو سفر ہوا، تو اس کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ قرآن مقدس میں صرف اسی جسمانی معراج کا ذکر ہے، اور یہ معراج کب ہوئی اس حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ نبوت کے 11ویں سال کے اندر یہ معراج ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، تو 11ویں سال کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی عمر شریف کا 51واں سال چل رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ معراج آپ کو عطا فرمائی۔ اور اگر شمسی تاریخ کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو غالباً یہ 621 عیسوی بنتا ہے، یعنی سن عیسوی 621 کے اندر یہ معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ معراج کس سواری پر ہوئی آپ حضرات نے بارہا سنا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا یہ براق کے اوپر ہوا تھا،
اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر معراج پر ہوا تھا، یعنی جو نورانی سیڑھی تھی اس پر ہوا تھا، اور پھر آگے ایک اور سواری آپ کے لیے سدرہ سے لائی گئی تھی جو رفرف کے نام سے مشہور ہے، اس پر ہوا تھا، اور اس کے بعد میں پھر وہ مقام بھی آیا جو آپ نور کے پردے جو ہے وہ طے کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں تنا تشریف لے گئے۔ براق یہ بریق یا برق سے بنا ہے، جس کا معنی چمکدار، سفیدی یا تیز رفتاری کے معنی میں آتا ہے، چونکہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ رب کی عبادت کے اندر مگن رہتے تھے، لیکن یہ ایک اتفاق کی بات ہے، جس رات میں آپ کو معراج ہوئی اس رات کے اندر آپ سرے شام ہی آرام فرمانے لگ گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج چونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق تھا، تو آج حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادائے محبوبانہ کے ساتھ میں آج جلدی ہی آرام فرما ہو گئے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جو یہ سفر طے کیا، جب آپ عالم برزخ سے گزرے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور باقی انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سفر کے اندر مختلف لوگوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یا تو یہ مثالی صورت کے اندر تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سفر اس طرح طے فرمایا کہ بس یہ روانہ ہوئے اور یہ پہنچے۔ یہ بہت مختصر سے وقت کے اندر یہ سفر طے ہوا۔ جب فرشتوں کے ہجوم میں اللہ کے رسول علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں پر انبیاء کرام سب پہلے سے موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں پہلے ہی قدم کے اندر آپ آسمانوں تک پہنچے، اور پھر آسمانوں کا دروازہ آپ کے لیے کھلوایا گیا۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ شہنشاہ کونین ہی کا انتظار ہو رہا تھا، اور آپ ہی کے انتظار کے اندر وہ ملائکہ موجود تھے۔ جب آپ کے بارے میں سنا تو ان دروازوں کو کھولا گیا۔ اب آسمان کے اندر کتنے دروازے ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح القدس یہ چڑھتے ہیں آسمانوں کے اندر۔ اب آسمانوں کے اندر بندوں کے اعمال جاتے ہیں اور جو ہے بندوں کا رزق اترتا ہے۔ اب کتنے دروازے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لے گئے، الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس سے یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی قوت رفتار کتنی ہے۔ ابھی سب مسجد اقصیٰ میں تھے اور اب سب آسمانوں کے اوپر جلوہ بار ہیں، اور پھر یہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام بیت المعمور میں پہنچے، اور پھر آگے جب آپ گئے تو سدرہ کے آگے جو بیری کا درخت ہے وہاں سے آپ کے لیے رفرف نامی سواری لائی گئی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عرش سے لے کر مقام دنا تک 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 70,000 جو ہے وہ نور کے پردوں کو پل بھر کے اندر جو ہے وہ طے فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ معراج کس انداز میں فرمائی؟ آپ قرآن مقدس پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے چلنے کی طاقت کو بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ۔ یہ جو فرمایا گیا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، اس حوالے سے ایک بزرگ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جب کوئی دوست دولہا بنتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا چاہنے والا کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی خوشی کے اندر سبحان اللہ کا وہ نغمہ بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ جب براق پہ سوار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا تو سبحان الذی سے بیان فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بڑا دلکش جو ہے وہ منظر ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں کی طاقت کو بیان فرمایا، ما ذاق البصر وما طغی،
بولنے کی طاقت کو بیان فرمایا ما ینطق عن الہوا، اور آپ کے سینے کی طاقت کو بیان فرمایا کہ قاب قوسین او ادنی۔ تو اس انداز کے اندر اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر جمیل یہاں پر فرمایا۔ اور یہاں پہ اگر اس آیت کریمہ کے الفاظ کی بات کی جائے تو یہاں پہ فرمایا گیا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سفر کروایا۔ سیر اور سفر کا فرق آپ لوگ جانتے ہو کہ سفر جو ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے، لیکن سیر جو ہوتی ہے وہ اپنے علاقے کی ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ محبوب یہ پوری جو کائنات ہے وہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہاری ملکیت میں عطا فرما دی ہے۔ اور سفر کے اندر تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، مشقت بھی ہو جاتی ہے، لیکن سیر کرنے کے اندر راحت ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر نہیں فرمایا بلکہ اسے سیر فرمایا، اور فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو ہم نے سیر کرائی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینکڑوں نام ہیں، اللہ نے کسی اور نام کو نہیں ذکر کیا، اگر ذکر کیا تو عبد کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ تشریف لے گئے تو نصرانیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ میرا آقا علیہ السلام نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے سفر کو دیکھ کر کے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عبد ہی سے اس کو ذکر فرمایا۔ اور یا پھر عبد یعنی بندہ اس لیے کہا کہ ساری کائنات تو یہ کہتی ہے کہ عبد ہیں عبد ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ بے عبد ہی، وہ میرا بندہ ہے۔ اللہ خود اپنے حبیب کو جو ہے وہ اپنا بندہ کہہ کر کے ان کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا لیلم، ویسے اسرا کا معنی ہوتا ہی ہے رات میں سیر کرنا، سفر کرنا، لیکن یہاں پر لیلن الگ سے پھر فرمایا گیا، رات میں اللہ نے سیر کرائی۔ یہ الگ سے اس لیے فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو سفر معراج ہے یہ پوری رات نہیں ہوا، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سفر ہوا۔ اس سفر کے 4 حصے تھے، پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مسجد اقصی سے سدرہ، تیسرا سدرہ سے عرش تک، اور چوتھا عرش سے لامکہ تک۔ مسجد اقصی تک کفار مکہ دیکھ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی کو یہاں پر بیان فرمایا، کیونکہ اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ کفار مکہ کی سمجھ کے باہر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان نہیں فرمایا۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو سفر ہے حرم شریف سے ابتدا ہوئی، مسجد اقصی تک کا سفر اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اس کی 4 وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے وجود جو ہے وہ مسجد حرام کا ہوا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ سجدہ مسجد اقصی کی طرف کیا گیا، وہی پہلے قبلہ تھا۔ تو کعبہ سب سے پہلے یہ حرم ہے، اور قبلہ سب سے پہلے مسجد اقصی بنا تھا، تو اس اعتبار سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کا بالکل درمیانی حصہ جو ہے وہ حرم کعبہ ہے، اور زمین کے کنارے پر مسجد اقصی ہے، تو اس اعتبار سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو بیان کیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اللہ نے لی، اور اس کی عزت و توقیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے اوپر لازم کی، تو یہ عزت والا اور حفاظت والا گھر ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور 40 سال کعبہ بنانے کے بعد میں، تو اس اعتبار سے یہ بڑے عظمت والے گھر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظمت والے گھروں کا یہاں پر ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ اب اس کے ارد گرد کتنی برکتیں ہیں وہ تو ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، مختصراً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی برکت وجود نبوت سے رکھی یہاں پر، یعنی بے شمار انبیاء کرام جو ہیں وہ اسی علاقے کے اندر آس پاس میں رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اس جگہ کے اوپر ورود کرتے ہیں، ملائکہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے، انسانیت کے اندر شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبلہ بنا کر کے اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ برکت والی جگہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر معراج سے تشریف لائے، سارے انبیاء کرام سے جو ملاقات ہوئی تھی، پھر واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ آپ نے بارہا سنا، جو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، ان نمازوں کے اندر پھر کمی ہوتی رہی۔ تو یہ واقعہ معراج اپنے اندر شریعت اور طریقت کا ایسا لہلہاتا ہوا چمن ہے
اگر بندہ پورا واقعہ معراج اول سے آخر تک سنے، اس میں جو نکات ہیں ان کو سنے اور اس کے اندر جو شان محبوبیت ہے اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے. اتنا جو ہے وہ خوشگوار اور اتنا جو ہے وہ دل کو خوش کر دینے والا یہ سفر معراج ہے کہ جو بھی بندہ سنتا اس کے دل میں محبت رسول کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگتا ہے. اب واقعہ معراج کے حوالے سے بہت ساری الگ الگ بحثیں ہیں. آپ کا دیدار الہی کرنا، جسم و جسمانیات کے ساتھ میں معراج کرنا، آپ کا عجائبات قدرت کو دیکھنا، انشاءاللہ اس کے اندر سے کچھ باتوں کو میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے صدقے میرا العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم تمام کو مولا اپنے حبیب علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.